اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ روایت مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام میں میرا ذکر کر، میں ان دونوں کے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے، مختصر سی بات ہے کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ بِالْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ اپنے رب کو یاد کر آہوزاری کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، یعنی بلند آواز سے نہیں، لیکن صبح و شام اپنے رب کو یاد کر اور غافلین میں سے مت ہو۔ اور یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام میں میرا ذکر کر، صبح اور شام کے درمیان تیری ہر بات کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، تیرے ہر کام میں تجھے کفایت عطا فرماؤں گا۔ ناظرین و سامعین، تو تھوڑا سا ہم کتنا وقت دیتے ہیں اپنی ذات کو، کتنا وقت دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو، والدین کو، اپنے فرینڈس کو، ناظرین، لیکن ہم وقت نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں دیتے۔ کچھ گھڑی ذرا گھر میں یہ رواج ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ ناظرین، صبح و شام منیمم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ صبح ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ناظرین، اور نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد کچھ گھڑی یعنی 2 سے 3 منٹ بھی کر لیں تو کافی ہو جائے گا، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اور رات میں جب کھانا کھا لیں ناظرین، اور اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا گھر والوں میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا گھر والوں سے کہیں کہ کچھ دیر مل کر اللہ کا ذکر کیا کریں۔ ناظرین و سامعین، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، تو فرشتے اس گھر کو ایسی رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل زمین آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ فرماتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی و اذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، کہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 51 ہے۔ آیت نمبر 51 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ اپنے پاس رکھیں، اور ناظرین اپنے پاس نوٹ بک بھی ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اسے انفسہم چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے تو انفسہم ہی پڑھا جائے گا. ناظرین اس میں آپ دیکھیں کہ صاد یہ وقف مرخص کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنے کی رخصت ہے، نہ روکا جائے زیادہ بہتر ہے. عدودن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عدودا پڑھیں گے. دال پر دو زبر کی تنوین، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آخر میں علامت وقف اندر 51 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 51 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. ما ایک کلمہ، اشہد دوسرا، ہم تیسرا، خلقہ چوتھا، السماواتی پانچواں، واو چھٹا، الارض ساتواں، لا آٹھواں، خلقہ نواں، انفسی 10واں. ما گزر چکا ہے. کنتو 11واں، متخذہ 12واں، المضلین 13واں، عدودہ 14واں. کل 14 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. ما اشہدتہم، ما علیحدہ، اشہدتو علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. ما اشہدتہم. ناظرین ما میں آپ دیکھیں مد منفصل، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. خلق السماوات والارض. خلقہ میں قاف پر زبر ہے، اس سے السماواتی کی سین کے ساتھ ملائیں گے. واو پر زبر ہے، اسے الارضی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. سین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. خلق السماوات والارض. میم اور واو دونوں پر کھڑا زبر ہے. الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. ولا خلق انفسہم، ولا خلق انفسہم. انفسہم میں نون ساکن، اس کے بعد فا حرف اخفا ہے. نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. وما کنت، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. متخذہ المضلین، متخذہ میں ذال پر زبر ہے، اسے المضلین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. متخذ المضلین عدودن، یہاں وقف کریں گے تو عدودہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. وما كنت متخذ المضلین عدودا. آیت نمبر ناظرین 51 ہے. اعراب لگاتے ہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض
ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عدودا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ ہم ضمیر پہلا اسم، خلقہ دوسرا، السماوات تیسرا، الارض چوتھا، خلقہ پانچواں، انفسی چھٹا، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، متخذہ ساتواں، المضلین آٹھواں اور عدودہ نواں۔ کل یہاں پر 9 اسماء ہیں۔ اب ناظرین اسے ہم لکھ لیتے ہیں 9 اسماء کو۔ نمبر 1 ہم ضمیر اور ہم ضمیر، نمبر 2 خلقہ، نمبر 3 انفسی، بلکہ نمبر 3 السماوات، نمبر 4 الارض، نمبر 5 خلقہ، بلکہ خلقہ گزر چکا ہے ناظرین، تو اس کو ہم نمبر 2 میں ہی رکھتے ہیں، اور نمبر 5 انفس، نمبر 6 متخذہ، نمبر 7 المضلین، نمبر 8 عدودہ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں افعال۔ پہلا فعل ہے اشہدت، دوسرا ہے کنتو۔ 2 افعال ہیں اشہدت اور کنتو۔ یہاں پر اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، پہلا فعل ہے اشہدت، اور دوسرا فعل ہے کنتو۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے ما، دوسرا فعل ہے واو، دوسرا حرف واو، تیسرا ہے لا، واو گزر چکا ہے نمبر 2 میں، ما گزر چکا ہے نمبر 1 میں، تو کل ملا کر 3 حروف ہیں، ما، واو اور لا۔ ناظرین 8 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم یا ہم کی شکل میں ہوگی، اور منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔
صرف ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اور اس کے بعد خلقہ، خلق کا معنی پیدا کرنا یا پیدائش، جسے ہم خلقت بھی کہتے ہیں، تو پیدا کرنا یا پیدائش ان میں سے کوئی معنی بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سماوات، سماوات سماعن کی جمع ہے، سما کہتے ہیں آسمان کو، سماوات بہت سے آسمان، قرآن کریم میں ہے سورہ ملک میں 7 سماوات طباقا، کہ اس نے 7 آسمان تہ در تہ تخلیق فرمائے ہیں، تو 7 آسمان ہیں۔ تو سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان، ارض کہتے ہیں زمین کو، اور بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ارادن اس کی جمع ہے، ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں، اور بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ارض اس میں جنس ہے، جب اس میں جنس کہیں گے تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عام طور پر ارض اور اراضی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ دوات اور ذات کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اور ارض و سما عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں دوات کہتے ہیں، اردو میں ذات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد انفس یہاں پر اس کا معنی ہے جانو، نفس اس کا مفرد ہے جان، نفس اس کا مفرد ہے جان۔ نفس جو ہے وہ ناظرین اس کی 2 جمع آتی ہے نفس کی، انفس اور نفوس، ٹھیک ہے نا۔ اگر جانوں کے معنی میں لیتے ہیں تو نفوس سے قدسی ہم کہتے ہیں، یعنی پاک جانیں، اور اسی طریقے سے نفس مطمئنہ، یا اللہ میں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہم کہتے ہیں نا نفس امارہ سے محفوظ فرما۔ تو ناظرین، نفس کے معنی میں بھی آتا ہے، نفس جان کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، نفس بھی اور نفوس بھی۔ اس کے بعد متخذہ مفتعلہ کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اس کا معنی ہے بنانے والا۔ مدلینا، ناظرین مدل اس کا مفرد ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے مدلین، اور مدلون 2 جمع ہے۔ مدل کہتے ہیں گمراہ کرنے والا، مدلین اور مدلون گمراہ کرنے والے بہت سے لوگ۔ اچھا، اس کے علاوہ عدودہ کہتے ہیں بازو کو، بازو۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے اشہدتو، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں نے حاضر کیا۔ ما اس پر داخل ہے، ما حرف نفی ہے، فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے ما اشہدتو، میں نے حاضر نہیں کیا۔ کنتو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد متکلم، اور یہ کنتو فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنتو کا معنی میں تھا یا میں ہوں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ما نفی کا آ رہا ہے، ما کنتو میں نہیں تھا، یا ما کنتو میں نہیں ہوں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی، یعنی ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، واو کا معنی ہے اور، لا بھی حرف نفی ہے، اس کا معنی بھی نہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ 8 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ 13 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ناظرین ارض و سما، سماوات میں اس کا مفرد آتا ہے سما، ارض و سما ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارض اور اراضی بھی نمبر 2 اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نفس اور نفوس بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلمہ جملہ یا کلام کیسے بنتا ہے۔ تو ناظرین آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ میم الف زبر ما، حمزہ شین زبر اش، ہا دال تا زبر ہت، تا پیش تو، ہا میم پیش ہم، اشہدتہم۔ یہاں پر ناظرین تا کی آواز ادا کی جائے گی، اشہدتہم۔
خا لام زبر خل، قاف سین زبر قص، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا زیر تی، خلق السماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر دغی، والارضی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، خا لام زبر خل، قاف زبر قا، ولا خلقا، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زیر سی، حامیم زیر ہم، ولا خلق انفسہم، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، وما کنتو، میم تا پیش مت، تا زبر تا، خا زیر خی، ذال لام زبر ذل، وما کنت متخذل، میم پیش مو، ضاد لام زیر ضل، لام یا زیر لی، نون زبر نا، مضلین، متخذ المضلین، عین زبر عاد، ضاد پیش تو، دال دو زبر دن، عدودن، یہاں وقف کریں گے تو عدودا پڑھا جائے گا، وما کنت متخذ المضلین عدودا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اشہدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ ما نہیں، اشہدت میں نے حاضر کیا تھا، ہم انہیں، خلقہ پیدا کرتے وقت، السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمین، وا اور لا نہ، خلقہ پیدا کرتے وقت، انفسی جانو، ہم ان کی، وا اور ما کنت میں نہیں ہوں، متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والوں کو، عددا بازو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہمارا جو آج ہم تفسیر جو عرض کریں گے وہ آیت نمبر 49 سے۔
آیت نمبر 49 سے تفسیر ہوگی۔ آیت نمبر 49 میں کیا فرمایا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ، مگر سب کا احاطہ کر لیا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا سب کو لکھا ہوا اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید میں الکتاب کا لفظ ہے، اور حضرت مقاتل نے کہا کہ اس سے مراد بندوں کے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جانا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوح محفوظ کو بلند کیا جائے گا اور مخلوق میں سے ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یا اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اور اس دن کفار اور مشرکین اپنے صحائف اعمال میں اپنے برے اعمال کو دیکھ کر بڑے خوفزدہ ہوں گے کہ تمام اہل معاشر کے سامنے ان کے برے اعمال کھل جائیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا خوف بھی ہوگا، اور مخلوق کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہونے کا بھی خوف ہوگا۔ اس وقت وہ افسوس سے کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ کتاب تو نہ کسی صغیرہ گناہ کو چھوڑتی ہے نہ کبیرہ گناہ کو۔ بڑے گناہ تو ظاہر کہ نہیں چھوڑے جائیں، بڑے گناہ تو ناظرین بڑے گناہ ہیں، چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے بڑی نیکی تو بڑی نیکی ہے نا، چھوٹی سی نیکی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اب گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے متعلق جو ناظرین اس کے متعلق جو مذاہب ہیں ہم وہ عرض کرتے ہیں۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بعض گناہ کبائر ہیں اور بعض گناہ صغائر ہیں۔ ابو اسحاق اسفرائینی نے کہا کہ گناہوں میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، بلکہ ہر جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ اس کی جلال ذات کے اعتبار سے گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ تمام معاصی، تمام گناہ کبائر ہیں، اور بعض معاصی کو صغیرہ ان سے بڑے کبائر کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ کئی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح قول جو جمہور کا ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ بعض گناہ جو ہے وہ صغیرہ ہیں، بعض گناہ کبیرہ ہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں صغائر اور کبائر کی تقسیم کے متعلق فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ماں سوا صغیرہ گناہوں کے، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہ سے اجتناب کرو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کبائر 7 ہیں، یعنی کبیرہ گناہ 7 ہیں، اور ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ کبائر جو کبیرہ گناہ ہیں وہ 70 ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ کبیرہ گناہ 100 ہیں۔ اب یہ
کون کون سے ناظرین؟ ظاہر ہے کہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ تو گناہ کبیرہ کی جو تعریف ہے جس کے بارے میں ناظرین لکھا گیا وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے، یہ بھی کہا گیا کہ جس کی وعید قرآن و حدیث میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہو، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس پر حد واجب ہو، اور صغیرہ گناہ وہ ہے کہ جس پر حد واجب نہ ہو، اور اسی طریقے سے کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کی وعید قرآن میں یا احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہو، اور صغیرہ وہ ہے کہ جس کی جو برا تو ہو لیکن جس کی وعید جو ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ ناظرین، اب یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ علامہ عسقلانی کہتے ہیں، علامہ عبدالسلام نے بھی یہ کہا کہ جس معصیت کو معمولی سمجھ کر کیا جائے وہ بھی کبیرہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح اگر گناہ صغیرہ کا ارتکاب یہ سمجھ کر کیا جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں تو وہ بھی کبیرہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صغیرہ پر عذاب نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہے کہ جب شامت نفس سے انسان کوئی صغیرہ گناہ کر بیٹھے، پھر اس پر نادم اور تائب ہو، اور جب بے خوفی اور دیدہ دلیری سے کوئی معصیت کرے، خواہ وہ معصیت چھوٹی ہو یعنی صغیرہ ہو، تو پھر بھی وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح ہر وہ معصیت جس پر وعید ہو یا لعنت ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ یہ تو بات ہے تعریفات میں جب ہم کہتے ہیں کہ جس پر حد واجب ہو وہ گناہ کبیرہ، جس پر حد واجب نہ وہ گناہ صغیرہ، یا جس کی وعید قرآن و سنت میں ہے، قرآن و حدیث میں ہے وہ کبیرہ، جس کی وعید قرآن و سنت میں نہیں ہے لیکن وہ بری بات ہے تو وہ گناہ صغیرہ۔ لیکن فرمایا کہ گناہ صغیرہ اگر تواتر کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس کو بھی ذرا غور جو ہے وہ رکھیے گا ذہن میں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ناظرین گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھئی اس میں کیا چھوٹا سا گناہ کر لیتے ہیں، نہیں، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہمیں یہ نہیں پڑھنا کہ گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کی نافرمانی ہے۔ جب رب کی نافرمانی ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہمیں اس سے دور ہو جانا اپنے آپ پر واجب کر لینا چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، اور ناظرین آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ جی آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم، نہیں ما، لا نہیں ہے میری بہن، ما ہے، ما اشہدتہم ما اشہدتہم خلق السماوات خلق السماوات والارض والارض ولا خلق انفسہم ولا خلق انفسہم وما كنت وما كنت متخذ متخذ المضلین المضلین عددا۔ عددا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عددا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی، سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم
وما كنت متخذ المضلين عضدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اشهدتهم خلق السماوات خلق نہیں ہے، خلق السماواتی. خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستانہ والا سے. سنائیے بیٹا. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ترجمہ: میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ کہاں سے؟ میری آواز جی سنائیے. کسی اور کی کال آ گئی ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان. وعلیکم السلام. میری بہن آپ یہ سلام دعا کرتی رہ جائیں گی، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، وقت ضائع ہو جاتا ہے بہت. بہرحال کبھی بھی ہمیں جوائن کریں، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے، کافی وقت ضائع ہو گیا، تو کبھی بھی ہمیں جوائن کریں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیں، بند کر دیں، اور توجہ کے ساتھ جوائن کریں تو انشاءاللہ وقت ضائع نہیں ہوگا. ایک بھی سیکنڈ ضائع ہوتا ہے نا تو پھر لاکھوں سیکنڈ ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں سنانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کالز ملا رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا کریں. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر، اور یوٹیوب پر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.